یہ کہانی پرانے وقتوں کی ہے، جب بغداد میں ایک مشہور چور رہتا تھا جس کا نام ابن سبات تھا۔ ابن سبات اپنی چالاکی اور چوری کے ہنر میں ایسا ماہر تھا کہ اس نے ہزاروں چوریاں کی، لیکن قانون کی گرفت سے ہمیشہ بچ نکلتا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ پکڑا گیا اور وقت کے قانون کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر اسے قید میں ڈال دیا گیا اور لوگ اسے ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے پکارنے لگے۔ ابن سبات نے قید میں 10 سال گزارے، لیکن ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ آزادی ملتے ہی اس نے دوبارہ چوری کے پیشے کو اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات وہ ایک بڑے مکان میں داخل ہوا جہاں قیمتی سامان بے ترتیبی سے رکھا ہوا تھا۔ ابن سبات نے کپڑوں کے تھان کو ایک گٹھری میں باندھنے کی کوشش کی، لیکن ایک ہاتھ کی کمی کی وجہ سے ناکام رہا۔ اسی دوران ایک بزرگ شخص کمرے میں آیا۔ اس نے ابن سبات کی مدد کی اور گٹھری اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں بزرگ شخص ٹھوکر کھا کر گر گیا تو ابن سبات نے غصے میں اسے ڈانٹنا اور لات بھی ماری۔ بزرگ نے معافی مانگی اور دوبارہ گٹھری اٹھا لی۔ ابن سبات اپنے ٹھکانے پر پہنچا اور بزرگ کو حکم دیا کہ وہ اس کا شاگرد بن جائے۔ بزرگ نے احترام سے معافی مانگ کر اجازت لی اور وہاں سے چلا گیا، لیکن اس بزرگ کی نرمی اور رویے نے ابن سبات کے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ رات بھر بے چین رہا اور اگلے دن بزرگ کی تلاش میں نکلا۔ جب وہ اس گھر پہنچا جہاں اس نے چوری کی تھی تو اس نے دیکھا کہ لوگ احترام سے اس مکان میں آ جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ مکان ایک نیک بزرگ شیخ جنید بغدادی کا تھا۔ ابن سبات اندر گیا تو وہی بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابن سبات ان کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگی۔ شیخ جنید بغدادی نے اسے گلے لگا کر معاف کر دیا اور اللہ سے توبہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ابن سبات نے دل سے توبہ کی اور شیخ جنید کے شاگرد بن گئے۔ وہ چور جو پہلے لوگوں کو لوٹتا تھا، اب اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے لگا۔ ابن سبات نہ صرف عبادت گزار بن گیا بلکہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے لگا۔ یوں شیخ جنید بغدادی کے حسن اخلاق اور کردار نے ابن سبات کو چند لمحوں میں بدل کر اللہ کے نیک بندوں کی صف میں شامل کر دیا۔